تو یہ اجازت میں شامل ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، یا اسی طرح کئی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ اذکار دیتے ہیں تو اپنے سلسلے کے ذکر یہ سب کر لینے چاہیے، یا بالخصوص یہ میری عرض ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے اس کی اجازت شامل ہے ہم کیا کریں، اس کے بارے میں کیا تو بلا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مرشد کریم سے جا کے ذکر لیا جائے، ان سے سیکھا جائے۔ نمبر 2، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر بھی مناسب ہے اور آپ کے مرشد کریم ناراض نہیں ہوں گے تو آپ کسی دوسرے شیخ سے بھی اگر وہ سبق لے لیتے ہیں اور آپ کا یہ یقین ہے کہ یہ فیض بھی میرے مرشد کا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور جگہ جگہ پہ گر جانے والا، جگہ جگہ پہ بک جانے والا بندہ، وہ ٹھیک ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اب یہاں بھی اگر آپ اس موضوع پہ آج کی بات کر رہے ہیں، اس ذکر کی اجازت کے حوالے سے آپ بات کریں، اس ذکر کی اجازت بھی اگر کوئی لینا چاہے تو بعد میں آ کے بتا دے ساری صورتحال، ذکر لے سکتا ہے۔ حضرت میرا سوال آپ کے سوال پہ جنم نہیں لے رہا، جو آپ نے گفتگو فرمائی تھی اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ علم ایک نقطہ ہے، اسے پھیلا دیا گیا ہے، اس کو پھیلانا کس طریقے سے ہے یہ مراد بتا دیجئے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ بشری ثقافتوں، اس ثقافت سے رسم و رواج مراد ہے یا پھر ضروریات اور مطالبات مراد، ان دو چیزوں میں۔ پہلے سوال کا جواب کرنا گزارش یہ ہے کہ علم نقطہ ہے، یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے، العلم نقطہ کسرہ الجہال، صوفیاء کی کتابوں میں ہے۔ تو علم کا نقطہ ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ضروری بات لی جائے تو ٹارگٹ کیا ہے آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا مقصود زندگی اور مقصد تخلیق کیا ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور اگر وہ پس منظر آپ کو یاد ہو جس میں سے آپ نے یہ ٹکڑا نکال لیا ہے، اس پس منظر کو چھوڑ دینا سوال کو وزن دے رہا ہے، ورنہ وہ ساری بات آپ رکھیں تو آپ کو یاد ہوگا میں نے وہاں دیکھ کے یہ بات کی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کا نقطۂ نگاہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اشد محبت، یہ پس منظر ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ابتدائی جملہ تھا بالکل کہ علم ایک نقطہ ہے۔ جب گفتگو فرما رہے تھے نا آپ نے دو نظریات پیش کیے، ایک تو وہ جو منکرین تصوف ہیں اور ایک وہ جو تصوف کے حامی ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ آیا تھا کہ بات تو فقط ایک علم کی ہے اور علم ایک نقطہ ہے، اسے پھیلا دیا گیا۔ اس کے بہت ماہ بعد جا کر یہ بات آئی تھی، یہ کیفیت کہ والذین آمنوا، اگر بہت ماں بعد جا کے بات آئی ہے تو اس بعد والی بات کو پہلی بات سے اٹیچ کر لیجئے گا۔ جی جی۔ باقی بشری ثقافت، کہ بولا یہ پہلے سوال سے بھی زیادہ عجیب سا سوال ہے، میں نے بشری ثقافت نہیں بولا، میں نے بشری کثافت بولا تھا۔ اچھا کثافت بولا اس نے، ٹھیک ہے۔ سے بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر مرشد کی ظاہری طور پہ اگر کوئی غیر شرعی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ جو مرید ہے اس کو اس پہ خاموش رہنا چاہیے، یہ اس کے کیا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ صوفیاء کا قول ہے، بعض صوفیاء کا قول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی شرک کے خلاف نہ کرے گا نہ حکم دے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی مستحب کے خلاف، یعنی ایک بات مستحب ہے اور کسی ولی نے مستحب کو ترک کر دے تو جان بوجھ کر بھی مستحب کو ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ہماری گرفت سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ولی معصوم نہیں ہوتا۔ اس ساری آپ کی گفتگو کی بجائے اگر یہ نقطہ زیادہ اجاگر کیا جائے نا کہ کبھی بھی اپنے پیر کو معصوم نہ سمجھنا، جو بندے اپنے مرشد کو معصوم سمجھ کے اپنا مشن شروع کرتے ہیں یقیناً کسی نہ کسی قدم پہ جا کے وہ ٹھوکر کھائے گا، کبھی نہ کبھی تیرا پیر الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑ ہی بیٹھے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اس نے کیا چھوڑا اور تو کیا چھوڑ رہا ہے؟ کیا بات ہے، اس نے ایک مستحب عمل کو چھوڑا ہے اور تو پوری کی پوری لائن کو ہی چھوڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ میں 10 سال حضور کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ٹوکا کہ تم نے یہاں یہ کام کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس حدیث کا تعلق مستحبات سے ہے۔
کیوں جی انس بن مالک خدا نخواستہ نماز نہ پڑھیں حضور ٹوکیں گے نہیں؟ تو اس حدیث کا تعلق ایسی ہی باتوں سے ہے۔ تو حضور نہیں ٹوک رہے اپنے غلام کو، تو کوئی غلام اٹھ کے اپنے پیر کو ٹوکنا شروع کر دے مستحبات پر، تو ہاں فرائض اور واجبات کی بات اور پھر صحیح اس مسئلے کا کیا حکم ہے جو کہانی کے اندر انگلی دی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر؟ وہ یہی بات ہے، یہی وہ نہیں بات کوئی عرض نہیں ہے، کوئی عرض نہیں ہے، وسعت نظری کے ساتھ میں وسعت نظری کے بعد ساتھ باتیں بتا نہیں رہا ہوں۔ آپ نے تو وسعت نظری کی اس کا حکم بتایا، یہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور منع نہ کرنا، یہ کاظمی صاحب کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جی کانوں میں انگلی دینا، کانوں میں انگلیاں ڈالنا حضور کا عمل ہے۔ کاظمی صاحب لکھتا ہے نا قوالی کی دلائل مضامین کے بارے مضامین جی جی، تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق، کیسے آپ جوڑ رہے ہیں؟ وہ تو قوالی کے سما کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی جی سما کی مضامیر ہے، سما میں تو سبھی متفق ہیں، جی جی، اور مضامیر کے حوالے سے پوچھ وہ تو یہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ والی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور صحابی کو فرما رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کانوں میں انگلیاں ہیں، ابھی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کانوں میں انگلیاں، حضور اب آنا بند ہوگی، انگلیاں نکال دی ناپسند فرماتے ہوئے۔ تو یہ تو سوال ہی اور ہے، اچانک آپ نے جب یہ سوال بیچ میں لگایا تو مجھے اس کا اس گفتگو کے ساتھ کنسرن نظر نہیں آیا۔ نہیں